کتنے نفلی نماز ادا کروں، ہے نا؟ لکھا گیا، ہے نا؟ لکھا گیا۔ ہم نے ارادہ کیا کل میں روزہ رکھوں، لکھا گیا۔ ہم نے ارادہ کیا فلاں نیک کام کروں، تسبیحات کروں، لکھا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھا کس نے؟ لکھا کس نے؟ حدیث سے کسی کو انکار نہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اور سب اس بات کے ہیں، اپنے بھی بیگانے بھی، تمام مکتب فکر کے لوگ کہ لکھا جاتا۔ ہم نے ارادہ کیا کہ کل اتنی تسبیح پڑھوں گا، زبان پر تسبیح آئی، میں نے سوچا، دل میں خیال آیا کہ اتنی تسبیح پڑھوں گا، زبان پر آیا نہیں، قلم چل گیا، لکھا چلا گیا۔ کس نے لکھا؟ تو جواب ملتا ہے کرامن کاتبین یعلمون۔ کس نے لکھا؟ یہ جو ہے دائیں بائیں ان کا قلم چل گیا، ہے نا؟ یا نہیں، زبان پر نہیں آیا ہے، زبان پر آیا نہیں، ہے نا؟ قلم چل گیا۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ خدا کی عطا سے جب ایک فرشتہ دل کے بھید جان سکتا، خدا کی عطا سے اگر ایک فرشتہ دل کا بھید جان لے تو شرک نہ ٹھہرے۔ ارے ہم کہیں مصطفیٰ جان، فرشتے کی حیثیت کیا ہے؟ ارے اس کا جو سردار ہے بلبل سدرا جبریل امین، کون ہے؟ بلبل سدرا کوئی اور نہیں بلکہ بلبل سدرا جبریل امین وہ ہے جو میرے نبی کے در کا دربان ہے۔ سنے جب فرشتے کا علم یہ ہے کہ دل زبان پر آیا نہیں، دل کا بھید جان لے، تو اب تک تو دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ کے سوا دل کی کوئی نہیں جاننے والا، اللہ کے سوا دل کی کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کے سوا دل کی کوئی نہیں جان سکتا، ہے نا؟ یہی دعویٰ تھا نا، جو دل کی جان لے۔ میں نے گریبان پکڑا، اچھا بتا اللہ کے سوا کوئی دل کی نہیں جان سکتا، تو کیا جو دل کی جان لے وہ اللہ؟ جواب دیا ہاں، یہ تو صفت اللہ ہی کی ہے، یہ تو شان اللہ ہی کی ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی دل کی جان سکتا ہے، اس کے سوا کوئی دل کی جان نہیں سکتا۔ میں نے کہا بندے خدا کس کو خدا بنائے گا؟ کہاں خدا بنائے گا؟ میں تجھے بتاتا چلوں کہ خدا اگر عطا کرے تو فرشتہ بھی دل کی اب بنا خدا فرشتے، خدا عطا کرے تو کعبہ اپنے نمازیوں کے نماز، اور یہ ہماری کتابوں میں تو چھوڑیں ان کی کتابوں فضائل اعمال کے اندر تہجد کے بعد بہت اچھی فضیلت کہ جب تہجد کی نماز کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو جیسے ہی نماز کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، بستر اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اپنے چپل پہنتا ہے، پاؤں میں جوتیاں پہنتا ہے، وہ جوتی اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ جیسے ہی بندہ وضو کے لیے لوٹا پکڑتا ہے، وہ لوٹا اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ جیسے ہی وضو کا پانی اپنے اعضاء پر ڈالتا ہے، وہ پانی دعا کرتا ہے۔ جیسے ہی بندہ اب مصلی بچھاتا
ہوتا ہے وہ مصلی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور جیسے ہی بندہ استقبال قبلہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف متوجہن الی جہت الکعبہ، کعبہ پکار اٹھتا ہے مولا میدان حشر میں جہاں تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، مولا اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا، اپنے بندے کو عرش کا سایہ عطا کرنا۔ میرے دوستو یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ بتاتا چلوں کہ ایک بندہ ہے جو قبیلہ کی دھرتی پر نماز پڑھ رہا ہے، قبیلہ کی دھرتی پر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، قبیلہ کی دھرتی پر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ ہے جو شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، دنیا کے کسی خطے اور گوشے میں نماز کا ارادہ کرتا ہے، جیسے ہی بندہ کہتا ہے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، کعبے کو خبر ہو جاتی ہے وہ کعبہ جس کی تعمیر جناب ابراہیم نے کی تھی۔ ارے خدا عطا کرے تو حجر جان لے ہزاروں میل دور سے کہ قبیلہ کی دھرتی پر نماز کے لیے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور ہم کہیں کہ خدا کی عطا سے مصطفیٰ مدینے میں اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ شرک ہو جائے۔ ارے میرا نبی تو ایسا باکمال نبی ہے، ایسا باکمال نبی ہے، ایسا باکمال نبی۔ میرا نبی ایسا باکمال نبی ہے بات جب معراج کی چلی تھی وہیں سے اخذ کرتا خوشا چیزی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام نعیم ابن عبداللہ، مگر لوگ اس کو نخام کے نام سے نخام اور نخام کہتے ہیں کھانسی۔ آپ سوچ رہے ہوں یہ بھی کوئی نام ہوتا تو یاد رکھیں وہ صحابی تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ خیرات ہمیں مل کہاں سے رہے، در مصطفیٰ سے جو خیرات مل جاتی اسے اپنے سر کا تاج بنا، اپنے نام کو بھول جاتے تھے۔ دیکھنا ابو ہریرہ نام بھول گئے، بلیوں کا رسول پاک نے دیکھا گود میں بلی ہے، بڑے پیار کر رہے ہیں، کہا یا ابا ہریرہ، زمانہ ان کو ابو ہریرہ کے نام سے یاد کرنے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان حق ترجمان سے جس کے لیے جو نکل جاتا پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے، بھلے ہی دنیا اسے کچھ کہتی رہے، مصطفیٰ نے ایک بار کسی کو کہہ دیا نا، اب دیکھنا کسی مثال کہ ساری دنیا ابو الحکم حکمتوں، سارا عرب جس کو عاقل سب سے ہوشیار جانتا، سب سے بڑا عالم جانتا، مکہ والے جس کو سب سے زیادہ ہوش مند، سب سے بڑا عالم، زندگی بھر ابو الحکم کہتے رہے، مصطفیٰ نے ایک بار کہہ دیا ابو جہل، ساری دنیا اسے ابو جہل کے نام، ساری دنیا ابو جہل کے نام۔ تو بہرحال جب آقا کریم ان کے لقب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے
تو آپ نے فرمایا کہ نعیم بن عبداللہ، حدیث کے لفظ ہیں سمعت نخمۃ نعیم بن عبداللہ فی الجنہ، میں نے نعیم بن عبداللہ کے کھانسنے کی آواز کو جنت، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے نعیم بن عبداللہ کے کھانسنے کی آواز کو جنت، دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا میرے دوستو کہ یہ دلی اور پنجاب جا بلکہ ساتوں آسمان سے مصطفیٰ جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ کا غلام مدینے میں کھانسی کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ مصطفیٰ کھانسی کی آواز سنتے ہیں بلکہ یہ بھی پہچان رہے ہیں کہ یہ کھانسنے والا میرا غلام نعیم ہے۔ ارے مصطفیٰ جنت کی سیر فرماوے، بلال مدینے کی گلیوں میں اگر ٹہلے تو کھڑاؤں کی آواز مصطفیٰ سماعت کریں، جنت میں نہ صرف کھڑاؤں کی آواز سنے بلکہ یہ بھی جان رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں کہ یہ کھڑاؤں پہننے والا کون ہے۔ اے بلال، میں نے تمہارے کھڑاؤں کی آواز جنت میں سنی ہے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ وہ نبی جو افلاک کی بلندی پر پہنچ کر بھی اپنے غلاموں کے نہ صرف کھانسی کی آواز کو سنتا ہو بلکہ پہچانتا بھی ہو کہ ہاں میرا فلاں غلام مدینے کی فلاں گلی میں کھانسی کر رہا ہے، تو آج اگر ہم قبیلہ کی دھرتی پر بیٹھ کر اس مصطفیٰ جان رحمت کو یاد کریں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ سنے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔